بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان لله فيها أتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاهن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق والدين ولا إلى مسجنی خمر مدمن خمر او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قابل قدر مہمانان نظام اور لائق احترام علماء ذی وقار، خاص طور پر استاذ محترم حضرت مولانا افضل صاحب کیموری دامت برکاتہم العالیہ، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی وقار کے ساتھ باتوں کو سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو رات ہے یہ رات بہت ہی مبارک ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر اس کی عظمت کو بیان کیا۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ رات یعنی شعبان کی نصف شعبان کی جو رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو؟ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جو ہے بخشتے ہیں، اور اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں چند لوگوں کو۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام گنا دیے۔ ایک تو مشرک ہے کہ جس کی طرف رحمت کی نظر اللہ رب العزت نہیں فرماتے، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا رحم کو صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا، چوتھا جو مارے تکبر کے اپنے اظہار کو یا کسی بھی چیز کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے، اور اسی طرح والدین کا نافرمان، اور اسی طرح شراب کا عادی شخص۔ یہ 6 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آج اس عظیم رات کے اندر بھی، جس رات کے اندر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو آج کے رات بھی کوئی بخشش نہیں، کوئی ان کے ساتھ نرمی نہیں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت سورج کے غروب ہوتے ہی اور سورج کے نکلنے تک سماوی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں۔ کیا ندا لگاتے ہیں؟ اعلیٰ حل من مستغفر اغفر له، اعلیٰ حل من مسترزق ارزق له، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق دوں؟ کون یہ آواز لگا رہا ہے؟ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ہماری نگاہوں سے نظر آئے جو نظر نہ آئے،
ہر طاقت سے اوپر اس کی طاقت ہے، سارے نظام کو چلانے والا. کیا کہہ رہا ہے؟ حل من مستغفر، کیا کوئی ہے مغفرت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو مغفرت کروں؟ اپنے چاہنے والوں کو نہیں آواز دی جا رہی ہے، اپنے مقربین کو آواز نہیں دی جا رہی ہے. آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ آواز دی جا رہی ہے پاپیوں کو، آواز دی جا رہی ہے مجرموں کو، آواز دی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے والوں کو. اعلیٰ حل میں مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں. ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ کوئی بندہ مجرم ہوتا ہے، کوئی بندہ باغی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، عاصی ہوتا ہے، تو وہ اپنے آقا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جاتے ہوئے جھجکتا ہے، گھبراتا ہے کہ میں نے اس کے حکموں کو توڑا، میں نے اس کی باتوں کو اپنے پیروں تلے روندا، میں کس منہ کے ساتھ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں، میں کس منہ سے اس سے کچھ مانگوں، اس سے کچھ سوال کروں. ایک چھوٹا سا شاگرد، کوئی طالب علم بھی اگر اپنے استاد کی نافرمانی کر دے، اپنے استاد کے حکموں کو توڑے اور ناراضگی کا سبب بنے، تو وہ طالب علم اپنے استاد کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتا ہے، جھجکتا ہے. اسی طرح گنہگار بندے بھی جن کی زندگی سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ملوث ہیں، جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے کہ میں اس کو معاف کروں؟ در حقیقت یہ صدا اور یہ اعلان لگا کر اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگر تو اپنے کاندھے پر سمندر کی جھاگ کے برابر یا زمین سے آسمان کی خلا کے برابر بھی گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے آئے گا تو تو میری رحمت کو اپنے گناہوں سے کہیں زیادہ پائے گا. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اعلیٰ حل من مستغفر اغفر لہ، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں اور رزق سواری کو میں رزق عطا کروں. ہماری آنکھیں، ہمارا ذہن کچھ بھی کہے کہ ہمیں رزق یہاں سے ملتا ہے، ہمیں رزق اپنی محنت سے ملتا ہے، نہیں. رزق اگر کہیں سے ملتا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی منشا، اس کی تقدیر سے ملتا ہے. ہمیں رزق ہماری ڈگریاں نہیں دلا سکتی ہیں، ہمیں رزق ہماری محنتیں نہیں دلا سکتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بڑی سے بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، انسان اپنے جسم کے اعتبار سے صحت مند، طاقت مند، ہڈا کٹا ہوتا ہے، لیکن خدا وحدہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس ڈگریاں تو نہیں ہیں، جس کے پاس صحت و تندرستی تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک جگہ متعین کر رکھی ہے. تو دنیا کی تمام تر طاقتیں اور قوتیں اور اس کو رزق نہ دینے پر آ جائیں اور اللہ چاہے کہ اسے رزق ملنا ہے تو اسے رزق مل کر رہے گا. تو اللہ رب العزت ندا لگا رہے ہیں حل من مستغفر حل من مسترزق، کوئی ہے جو معافی طلب کرے، کوئی ہے جو رزق طلب کرے. ہم رزق کی طلب میں کیسے مارے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کیسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو آج جو ہے یہ مقدس رات ہے کہ اس رات کے اندر ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر معافی مانگیں. آج وہ رات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے رزق کا سوال کریں، اپنی زندگی کے اندر خیر و برکت کی دعائیں کریں. اللہ رب العزت اس رات کے اندر جو اپنی رحمت بہت عام کیے ہوئے ہیں، لیکن اس عمومیت کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے. نمبر 1 مشرک، جس کے بارے میں فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے جیسے ہیں، اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں کسی بھی
مخلوق کو شریک نہ کرے۔ اگر رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کیا گیا تو اس نے کتنی ہی ساری نمازیں کیوں نہ پڑھی ہوں، روزے کتنے ہی رکھے ہوں، اور زکوٰۃ و خیرات اور نیکی کے اعمال کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ جنت، جس جنت کی خوشبو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 500 سال کی مسافت کے بقدر دور سے ہی جنت کی خوشبو کو آدمی پالے گا، جنتی شخص اس کو محسوس کر لے گا، لیکن یہ شرک اپنے دل میں چھپائے ہوئے شخص جو ہے اس کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ ادنا ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر شرک ہوگا۔ اور اسی طرح کینہ اور حسد رکھنے والا، کینہ اور حسد رکھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ خیر میں نے حدیث پیش کی اور حدیث میں چند لوگوں کے میں نے نام لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، ان لوگوں کی صف میں ہمیں نہ داخل کرے۔ رہی بات یہ کہ جو اتنی مقدس رات ہے، یہ اس رات میں آخر کرنا کیا ہے، کیسے ہم اس رات کی عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی برکت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 3 چیزیں، 2 قولی ہیں اور 1 فعلی ہے۔ قولی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قوموا اللیلہ، اس کی رات کو جاگو، وصوموا نہارہا، اور اس کے رات اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ 2 کام۔ تیسرا کام جو آپ علیہ السلام کے فعل سے یعنی عمل سے ثابت ہے، وہ عمل سے ثابت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس رات کو قبرستان گئے تھے، تو غیر ضروری سمجھتے ہوئے زندگی کے کسی بھی حصے میں قبرستان کو جانا چاہیے، اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ کرنی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ راتوں کو جاگنے کو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، تو ہم راتوں کو جاگیں گے کیسے؟ کیا کچھ عمل کر کے؟ کیا ادھر ادھر گھوم کر کے چائے کے اور کافیوں کے مزے لے کر کے رات گزارنی ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیے جس چیز کی عظمت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اور اس کے عظمت کے پیش نظر چھوٹا سا بھی عمل بہت بڑا شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس عظمت والی شے کے اندر چھوٹی سی بھی نافرمانی وہ بڑی نافرمانی سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کو اگر جاگنا ہے تو ہم اس طریقے پر جاگیں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ہم رات کو اس طرح نہ جاگیں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہمارا رات کا جاگنا بھی بیکار ہو جائے گا اور اللہ کی نگاہ کے اندر ہم مبغوض بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے۔ رہی بات یہ کہ جاگیں کیسے؟ جاگنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت متعین نہیں ہے۔ جاگنا ہے تسبیح کے ذریعے سے، جاگنا ہے نمازوں کے ذریعے سے، جاگنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، جاگنا ہے ذکر خیر کے ذریعے سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارعوا، کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو نا تو تھوڑا چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے ہیں جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارا یہاں پر آنا دین کی باتوں کو سننے کا تھا اور یقیناً یہاں پہ آنا ہمارا دین کی باتوں کو کہنا اور سننا تھا اور اس کے مطابق عمل کرنا تھا، یقیناً ہمارا رات میں یہاں پر جاگنا یہ اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ہمارا جاگنا صحیح نہج پر ہے اور صحیح مقصد کے تحت ہے۔ اور اگر ان مقاصد کے علاوہ ہمارا یہاں پر رات میں جاگنا ہے یا کہیں اور پر جاگنا ہے تو خدا را ایسے رات کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جا کے اپنے گھر میں آرام کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔